السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے۔ اس دور میں خوش نصیب وہ ہے اکبر جس نے قرآن مجید کو کھلا رکھا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم اور آپ ماہ رمضان کے مقدس و متبرک مہینے سے گزر رہے ہیں، اور ہم سب کو پتا ہے کہ ماہ رمضان کے روزے رکھنا ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے۔ ہر مسلمان عاقل بالغ اسی طریقے سے صحت مند مقیم مرد و عورت پر فرض ہے، جس کی ادائیگی کے ذریعے سے خواہشات کو قابو رکھنے کا ملکہ پیدا ہوتا ہے، اور وہی تقویٰ کی بنیاد ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، لعلکم تتقون میں اشارہ ہے کہ زندگی میں تقوی پیدا کرنے کے لیے روزہ کا بڑا اثر ہے۔ اسی ماہ مبارک کی ایک بابرکت رات میں قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم سمائے دنیا پر نازل ہوئی، جس سے استفادے کی بنیادی شرط بھی تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن کریم میں ہے، یہ ایک ایسی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ غرض رمضان اور روزے کے بنیادی مقاصد میں تقویٰ مشترک ہے۔ قرآن اور رمضان کی پہلی مشترک خصوصیت تقویٰ ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں ذکر کیا گیا۔ دوسری مشترک خصوصیت شفاعت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن کریم دونوں بندہ کے لیے شفاعت کرتے ہیں۔ روزہ عرض کرتا ہے، یا اللہ، میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا، میری شفاعت قبول کر لیجئے، اور قرآن کہتا ہے، یا اللہ، میں نے رات کو اس کو سونے سے روکا، میری شفاعت قبول کر لیجئے، بس دونوں کی شفاعت قبول کر لی جاتی ہے۔ میرے دوستو، تیسری خصوصیت جو رمضان اور قرآن دونوں میں مشترک طور پر پائی جاتی ہے وہ قرب الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کے وقت اللہ تعالیٰ سے خاص قرب حاصل ہوتا ہے۔ ایسے ہی روزے دار کو بھی اللہ تعالیٰ کا خاص قرب حاصل ہوتا ہے کہ روزے کے متعلق حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں خود ہی روزے کا بدلہ۔ میرے دوستو، قرآن کریم کو رمضان المبارک سے خاص تعلق اور گہری خصوصیت حاصل ہے، چنانچہ رمضان المبارک میں اس کا نازل ہونا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کا شغل زیادہ رکھنا، حضرت جبریل علیہ السلام کا رمضان المبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کا دور کرانا، تراویح میں ختم قرآن کا اہتمام کرنا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بزرگان دین کا رمضان میں تلاوت کا خاص اہتمام کرنا، یہ سب امور اس خصوصیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ لہذا اس ماہ میں کثرت سے تلاوت قرآن میں مشغول رہنا چاہیے۔ میرے دوستو، ماہ رمضان کا قرآن کریم سے خاص تعلق ہونے کی سب سے بڑی دلیل قرآن کریم کا ماہ رمضان میں نازل ہونا ہے۔ اس مبارک ماہ کی ایک بابرکت رات میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر قرآن کریم نازل فرمایا، اور اس کے بعد حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، اور تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم مکمل نازل ہوا۔ قرآن کریم کے علاوہ تمام صحیفے بھی رمضان میں نازل ہوئے، جیسا کہ مسند احمد میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مصحف ابراہیمی اور تورات و انجیل سب کا نزول رمضان ہی میں ہوا ہے۔ میرے دوستو،
روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ و تابعین و تبع تابعین رمضان المبارک میں قرآن کریم کے ساتھ خصوصی شغف رکھتے تھے۔ بعض اسلاف و اکابر کے متعلق کتابوں میں تحریر ہے کہ وہ رمضان المبارک میں دیگر مصروفیات کو چھوڑ کر صرف اور صرف تلاوت قرآن میں دن و رات کا وافر حصہ یعنی اکثر حصہ صرف کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے حدیث کی مشہور کتاب موطا مالک تحریر فرمائی ہے، جو مشہور فقیہ ہونے کے ساتھ ایک بڑے محدث بھی ہیں، لیکن رمضان شروع ہونے پر حدیث پڑھنے پڑھانے کے سلسلے کو بند کر کے دن و رات کا اکثر حصہ تلاوت قرآن میں لگاتے تھے۔ اسلاف سے منقول ہے کہ وہ ماہ رمضان اور خاص کر آخری عشرے میں 3 دن یا 1 دن میں قرآن کریم مکمل فرماتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ ماہ رمضان میں 62 قرآن کریم کو ختم کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ پورے ماہ رمضان میں 60 قرآن کریم کو مکمل کیا کرتے تھے۔ میرے دوستوں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ماہ رمضان میں ایک نفل عبادت کا ثواب ایک فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، یعنی غیر رمضان میں جو فرض کو ادا کرنے کا ثواب ہے وہ ماہ رمضان میں ایک نفل ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو میرے دوستو، اور اسی طریقے سے ماہ رمضان میں ایک فرض عبادت کے ثواب کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اب آئیے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرآن کریم کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جب ہم اسی ایک حرف کو ماہ رمضان میں پڑھیں گے تو اس کا کتنا ثواب ہوگا۔ اور آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ الف لام میم ایک حرف نہیں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الف ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے۔ اگر کوئی ان تینوں کو پڑھتا ہے غیر رمضان میں تو تینوں کو پڑھنے کی وجہ سے 30 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی، لیکن اگر وہ ماہ رمضان میں پڑھتا ہے تو اس کا ثواب کتنا بڑھا دیا جائے گا ماہ رمضان کی وجہ سے۔ میرے دوستو، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزہ اور تلاوت قرآن کی برکت سے تقوی والی زندگی گزارنے والا بنائے، اور زیادہ سے زیادہ روزہ کے ساتھ تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دونوں جہان میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔